دوستوں اور بھائیوں، اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے اور تم نہیں مانتے ہو. تو اللہ پھر دوسرے مقام پر دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے. فرمایا او میرے بندے، یہ مال جس کے اوپر تو کہتا ہے مالی مالی، کبھی غور تو کر. میں نے تمہیں قرآن میں پہلے ہی بتلا دیا تھا. کیا بتلایا تھا؟ میں آمنو باللہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال کو خرچ کر دو نا. کون سا مال؟ فرمایا مستخلفین فیہ، جو تمہارا نہیں تھا ہم نے تمہیں نگہبان بنایا تھا، ہم نے تمہیں وراثت میں عطا کیا تھا. غور تو کرو نا، جس گھر میں رہ رہے ہو، جس فیکٹری کو چلا رہے ہو، جس دکان میں بیٹھے ہو، جس کاروبار کو چلا رہے ہو، آج سے 50 سال پہلے کون اس دکان میں بیٹھا کرتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے یہ کس کی دکان اور پراپرٹی جائیداد تھی؟ یہ کس کا مکان تھا جس میں آج تم رہائش پذیر ہو؟ جس پلاٹ کے اوپر تو نے قبضہ جمایا ہوا، یہ میرا پلاٹ ہے. یہ کس کا پلاٹ تھا چند سال پہلے؟ کبھی غور تو کرو. میرا اللہ تو سورۃ الحدید میں بیان کرتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا خرچ کر دو نا. مستخلفین فی، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا تھا، اس مال کا نگران بنایا تھا، اور پھر تمہیں یہ بشارت بھی سنائی تھی اگر خرچ کرو گے. فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. میں نے تمہیں اس وقت بشارت سنائی تھی اگر ایمان لا کر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہم نے تیار کیا ہوا. اور پھر اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، قربان ہو جائے، اللہ کہتے یہ مال جس کو تم نے اپنا مال کہتے ہو یہ تو میرا مال ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین حقیقی مالک تو وہی ہے اس مال کا، حقیقی وارث تو وہی ہے زمین و آسمان کا. اور میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ پھر میرا اللہ رب العالمین قربان ہو جائے اس اکرم الاکرمین پر، اس ارحم الراحمین پر. توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، میں ہی تیری بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ مال تیرا ہے. جاؤ، یہ کون مالک ہے جو اس بات پر آ جائے کہ تم نہیں خرچ کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں اس کا خلیفہ نگران بنایا تھا. تم نہیں مانتے، تم پھر بھی کہتے ہو مالی مالی. میں نے محنت کی، میں نے جد و جہد کی، میں نے مشقت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے اس کاروبار کے لیے پلان کی، اپنی نیندیں قربان کر دی. میرا اللہ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں میرے بندے تو نے محنت کی، یہ سارا کچھ تیرا ہے. تیرا مالک بھی انکار نہیں کرتا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو یہ کر لو. کیا کر لیں اللہ؟ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ کہتے ہیں پھر کون ہے تم میں سے صاحب مال؟ کون ہے مال کا مالک؟ آؤ نہ مجھے قرضہ ہی دے دو. تمہارا مالک
تمہارا اللہ اور خالق تمہیں قرضہ تم سے وصول کرنا چاہتے ہے، تم سے قرضہ مانگ رہے ہے، اور پھر وہ قرضے کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے اگر تم اچھے انداز سے مجھے قرضہ دو گے نا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس مال کو جب تمہیں واپس کروں گا نا، اس قرضے کو تمہارے لیے واپس کروں گا تو بہت زیادہ پرافٹ عطا کروں گا۔ یہاں سود تمہیں چند پرسنٹ، بینک کہتا ہے میں اتنے پرسنٹ دوں گا، تم ان پر اعتماد کرتے ہو اور اپنا کروڑوں روپیہ ان کے پاس رکھ دیتے ہو کہ ہمیں یہاں سے پرافٹ آئے گا، ہمیں سود ملے گا یہاں سے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے حلال سود، حلال فائدہ، اور وہ بھی کتنا، یہ بینک تمہیں خواب میں بھی نہیں دے سکتے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں اتنا پرافٹ دوں گا تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ مثال دے کر سمجھایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا میں تمہیں 700 گنا پرافٹ دوں گا، 700 گنا۔ تم 1 دینار مجھے قرض دے دو، میں تمہیں لازماً 700 دینار واپس لٹاؤں گا، اور اگر تم اخلاص کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دو گے تو فرمایا پھر میرے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ 700 گنا ہی میں نے دینا ہے۔